السلام علیکم۔ آج کل لوگ اللہ تعالیٰ کا فرمان حکم نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنے طور طریقے پہ چلتے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان جو ان کو خیال دیتا ہے وہی کرتے ہیں، نہ اللہ کا فرمان مانتے ہیں نہ اللہ کے فرمان کو فالو کرتے ہیں۔ تو سنیں کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان، پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی، جو فیصلہ آپ نے کیا اور تسلیم کر لیں دل اور جان سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے جو اپنی منمانی کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے، اور ان میں کوئی بھی مسائل ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فالو کریں، وہ فرمان پڑھیں اور فرمان کو فالو کریں، اور جو حکم آئے اس کو سر خم کریں، دل سے تسلیم کریں، وہی مسلمان اور مومن ہوگا۔ ایک اور فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، ایمانداروں کی بات تو صرف اتنی ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ فرما دے ان کے درمیان، تو وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ دونوں جہانوں میں بامراد ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا سنیں اور چل پڑیں، یہ نہ کہیں کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے، ہم نے ویسے کرنا ہے۔ تو بس جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو سب کام پس پشت ڈال کے چل پڑیں۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے بہت محسوس کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھٹنوں کے بل بیٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو ہمیں ان اعمال کا مکلف بنایا گیا تھا جن کی ہم طاقت رکھتے تھے، مثلا نماز، جہاد، روزہ اور صدقہ وغیرہ، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی اس کی تو ہم طاقت ہی نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ نے کہی تھی کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، تو اس سے بخشش چاہتے ہیں، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جب لوگوں نے اسے پڑھا اور اس سے ان کی زبانیں نرم ہو گئیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ایمان لایا یہ رسول اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، نیز کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں
اس کے رسولوں سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ جب ہم صحابہ نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نسخ فرما دیا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی اس کو طاقت ہو، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں۔ آپ نے کہا، ہاں اے ہمارے رب، نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ آپ نے کہا، ہاں اے ہمارے پروردگار، نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے، تو مدد فرما ہماری قوم کفار پر۔ اور آپ نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں کو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ مسلمان مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کہے قبل، تو کوئی آڑ نہ بنائے، کوئی بہانہ نہ بنائے، کوئی یہ وہ ایسا ویسا ایسی کرنے کی بالکل کوشش نہ کرے، جو حکم آئے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن، یہ ہے جنت والے کی نشانی۔ جو کہے یہ وہ میں ایسے نہیں کر سکتا، ویسے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے لیکن میں نہیں کر سکتا، تو یہ کفر کی نشانی ہے، کافر کی نشانی ہے، یہ جہنم میں جانے والے کی نشانی ہے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہتا ہوا حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔